بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، تاریخ کے اوراق جہاں پات ہند کی بہادری کی داستانوں سے اٹے ہوئے ہیں، وہی کچھ ضمیر فروشوں کی اداریاں بھی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایک ایسا ہی کردار ہے جسے تاریخ نے عربوں کا مرجع پر مانا اور دنیا اسے شریف مکہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، شریف مکہ کون تھا؟ کیسے ایک شخص نے خلافت عثمانیہ سے غداری کر کے حجاز مقدس کو خلافت عثمانیہ سے الگ کیا؟ ناظرین، شریف مکہ کا منصب فاطمی مصر کے دور میں سن 967 عیسوی میں قائم کیا گیا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام ہوتا تھا۔ ناظرین، بنیادی طور شریف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادمین حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کی فرمانروائی میں مکہ اور مدینہ شامل تھے۔ اس منصب کا بنیادی مقصد حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظام وغیرہ تھے۔ ناظرین، تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے اس کا اصل نام سید حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 77واں شریف مکہ تھا جسے عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ فاطمیوں نے اس عہدے کی ابتدا کی تھی اور اس عہدے کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ ناظرین، آخری 78واں شریف مکہ علی ابن حسین تھا۔ یہ 77ویں شریف مکہ کا بیٹا تھا۔ حسین ابن علی الہاشمی کی پیدائش قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول میں سن 1854 میں ہوئی۔ حسین ابن علی کو 1908 میں شریف مکہ بنایا گیا۔ اس کی وفات 1931 میں ہوئی اور اس کی تدفین اردن کے شہر عمان میں ہوئی۔ انگریزوں کو عرب میں ترکوں کے خلاف جب کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ اس نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ اس پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ صدیوں سے چونکہ حکمرانوں نے اس منصب پر اعتبار کیا تھا تو شریف مکہ رہنے کی وجہ سے عوام میں اس کی کافی عزت و توقیر تھی۔ اسی ناموس کے خنجر سے اس نے ترکوں کی پیٹھ میں کامیابی سے چرا گھونپا جسے ترکی عرب میں شکست کا گیا۔ ناظرین، سن 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر عثمانی ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے ترکی کے خلاف بغاوت کی تھی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں طائف میں تھی اور مکہ مکرمہ میں صرف 1000 فوج تھی۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون سن 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر ریگنالڈ ونگیڈ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی جس نے 3 ہفتوں کی خونی جنگوں کے بعد 4 جولائی سن 1916 کو ترک فوج کو شکست دی۔ مدینہ منورہ پر قبضہ کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک خون بہانا پڑا۔ ناظرین، برطانوی افواج فخر الدین پاشا یعنی فخری پاشا کو 3 سال تک مدینہ منورہ کا دفاع کرنے پر خیرت سے دیکھتے رہی۔ اکتوبر 1916 میں شریف مکہ کا بیٹا فیصل برطانوی مدد سے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ مشرقی سمت سے شریف مکہ کا دوسرا بیٹا عبداللہ اور جنوبی سمت سے تیسرا بیٹا علی ابن حسین مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا۔ ان کے ساتھ برطانوی اور فرانسیسی افسران موجود تھے۔ اس موقع پر فخر الدین پاشا نے نہ صرف مدینہ منورہ کا دفاع کیا بلکہ حجاز ریلوے کو بھی محفوظ رکھا۔ 1970 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینہ منورہ پر برسائے گئے۔ ناظرین، 30 اکتوبر سن 1918 کو ترکی کے خلیفہ نے فخر الدین پاشا یعنی فخری پاشا کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا، مگر فخر الدین پاشا نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور 10 جنوری سن 1919 تک بغیر کسی بیرونی مدد کے ڈٹا رہا، مگر اسلحے اور خوراک کی عدم دستیابی نے فخر الدین پاشا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور 13 جنوری کو شریف مکہ کی فاتح افواج مدینہ منورہ میں داخل ہوئی
اور انہوں نے 12 دن تک مدینے میں لوٹ مار کی۔ 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے قبل خلیفہ کہلوانے کا اختیار صرف عثمانیوں کے پاس تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی عظیم الشان خدمات کے عوض اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا دیا۔ 1924 میں ابن سعود جو نجد یعنی ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا۔ وہ شکست کھا کر قبرص میں جلا وطن رہا اور بالآخر 1931 میں اس کا انتقال ہوا۔ حسین ابن علی الہاشمی کی نجدیوں سے دشمنی کافی شدید تھی۔ یہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ یہ دشمنی اس وقت مزید شدت اختیار کر گئی جب شریف مکہ نے خود کو برطانیہ کی مدد سے خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کے خلاف حسین ابن علی الہاشمی کے 2 خطوط بہت مشہور ہے جو قاہرہ میں متعین برطانوی ہائی کمشنر ہنری میک ماہن کو سن 1915 میں لکھے گئے تھے۔ یہ دونوں خطوط اور ہنری میک ماہن کا جواب حیرت انگیز ہے۔ حیرت کا پہلو اس میں اس لیے ہے کہ شریف مکہ سارے عرب کی خلافت کا جس طرح دعوے دار تھا، آج کی کشمکش بھی کچھ اسی قسم کی ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔